अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। जिस तरीके से इंतखाबी माहौल अपने अख्तामी दौर की तरफ बढ़ रहा है, मुख्तलिफ सियासी जमातें बढ़ चढ़ कर न सिर्फ सियासी रैलियां कर रही हैं बल्कि जलसे भी कर रही हैं। लेकिन अब देखना यह है कि क्या वाकई 8 फरवरी के लिए जो महदूद पैमाने पर इलेक्शन की मुहिम मुख्तलिफ बड़ी जमातों की तरफ से की गई, वो आया कितनी कामयाब हो सकी है और अपने अपने वोटरों को किस हद तक अपनी जानिब माइल करने में ये सियासी जमातें कामयाब हो सकी हैं। लेकिन एक सियासी जमात जिसका मुस्तकबिल अभी तक एक सवालिया निशान है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिनसे न सिर्फ हालिया दिनों में बल्ले का निशान वापस ले लिया गया बल्कि अब उनके आजाद उम्मीदवार जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं उनके बारे में खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कंफ्यूजन का शिकार है कि क्या वाकई अगर तो वो जीत जाते हैं तो वो बल्ले के निशान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही जाएंगे या फिर आजाद उम्मीदवार की हैसियत से किसी भी जमात में जाने में और खास तौर पर वो जमात जो कि हुकूमत बना रही है उसमें जाने में दिलचस्पी का मुजाहिरा करेंगे। इसी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए कुछ दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के इनेकाद का ऐलान किया था और 5 फरवरी की तारीख रखी गई थी, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर उस इलेक्शन को मुलतवी कर दिया गया और सिर्फ ये कहा गया कि बानी चेयरमैन की तरफ से इस तारीख पर इलेक्शन कंटेस्ट करवाना, पार्टी के अंदर करवाना, इसके ऊपर अभी ये कहा गया है कि ये नहीं होने हैं। आखिर ये कब होने हैं और इसकी बुनियादी वजह क्या है, इसके बारे में अभी तक कोई भी वाज़ेह पॉलिसी पीटीआई की तरफ से सामने नहीं आ सकी है। लेकिन ये वाज़ेह जरूर है कि अकबर एस बाबर साहब, जिन्होंने सबसे पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, जिनको कई मरतबा ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि पार्टी से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो इल्जामात उन्होंने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर लगाए थे वो तमाम के तमाम दुरुस्त साबित हुए और वक्त ने ये भी दुरुस्त साबित किया कि उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो बातें की थी वो दुरुस्त थी और वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन किसी भी तौर जो टेक्निकल ग्राउंड है उसके ऊपर पूरे नहीं उतरते थे। आखिर असल मौमा क्या था और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल खास तौर पर इलेक्शन के लिहाज से किस हद तक मौजू या गैर मौजू देख रहे हैं, इसी के ऊपर बात करने के लिए अकबर खुद हमारे साथ मौजूद है, साबिक बानी रुकने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अकबर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। सर, ये फरमाइएगा कि एक तवील जंग आपने लड़ी और लोगों ने इस पे मुश्किलात भी पैदा की, आपके हवाले से बातें भी की, फिर ये अफवाहें भी गर्दिश करती रही कि आपका कोई जाती मफाद है, किसी एजेंडे के ऊपर है, लेकिन ये वाजे हो गया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही तौर पर नहीं थे और ये पीटीआई को एडमिट करना पड़ा। लेकिन अब अनाउंस कर देना 5 फरवरी को इंतखाबात और फिर वापस हो जाना, बैकआउट कर जाना, आपके ख्याल में इसकी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया सना मिर्ज़ा, आपने दोबारा अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कानूनी हैसियत है, सियासी नहीं कानूनी जो हैसियत है, वो बड़ी मखदूश है और वो बड़े थिन आइस पे इस वक्त चल रहे हैं। वो इसलिए कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 23 नवंबर को पहला फैसला दिया और इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कलअदम करार दिया और 20 दिन दिए एक मोहलत के तौर पे कि आप शफाफ इलेक्शन कराएं, और फिर उन्होंने जो किया वो सबके सामने है, तो उसके बाद फिर मैं मैदान में आया और 5 दिसंबर को हमने एक यादाश्त पेश की और एक कंप्लेंट फाइल की इलेक्शन कमीशन में कि जी ये जो अभी इलेक्शन इन्होंने कराए हैं 2 दिसंबर को, ये मुकम्मल एक कानूनी खिलाफ वर्जी है, एक ढोंग है, नाटक है और मेंबरान के बुनियादी हकूक पे डाका डाला गया। तो उस पर जब हेयरिंग्स हुई और फैसला हुआ तो उस फैसले ने यानी 22 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये दोबारा जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए उसको भी कलअदम करार दिया और जो हमारा खतरा था, खौफ था कि वो कानूनी तौर पे फिर बल्ला भी उनसे इंतखाबी निशान भी ले लेंगे। और फिर ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो कौम के सामने तमाम हकायक आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले की तस्दीक कर दी, तायीद कर दी और उसको बहाल कर दिया, जिसकी वजह से लीगली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त कोई लीडरशिप नहीं है। तमाम लीडरशिप जो दावा करते हैं, मुख्तलिफ ओहदों का दावा करते हैं, वो डिफंक्ट हैं, वो खुद साख्ता है, उनकी कोई हैसियत नहीं है। यहाँ तक कि वो जो दफ्तरों में बैठे हैं और दफ्तरों पे जो कब्जा किया हुआ है ये भी गैर कानूनी है क्योंकि उनकी कोई हैसियत ही नहीं है। तो इस वक्त जब उन्होंने दोबारा एक इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का एक नाटक रचाने की कोशिश की जिसमें बहुत बुनियादी खामियां थी शुरू से ही, कि एक एडमिन ऑफिसर की तरफ से एक लेटर आता है कि जी हम इलेक्शन कराने निकले हैं या फैसला करेंगे, 31 को सब मामला तय हो जाते हैं और फिर अचानक ऐलान होता है 5 को। तो मैंने 1 तारीख को मैं ऑन रिकॉर्ड टेलीविजन पे मैंने कहा कि देखिए ये काम ना करें, अब आप यू वॉकिंग ऑन थिन आइज। जिस मैंने कहा अगर आपने दोबारा एक इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पे नाटक किया तो पार्टी डीलिस्ट भी हो सकती है, इस पर पाबंदी भी लग सकती है।
اس راستے پہ نہ چلے. ہمارے پاس شواہد آ چکے ہیں اور ہم نے پٹیشن بھی تیار کر دی. تو اس کے بعد 2 تاریخ کو یہ ہمیں میڈیا کے ذریعے اطلاع ملی کہ انٹرا پارٹی الیکشنز منسوخ کر دیے گئے ہیں اور جو فاؤنڈنگ چیئرمین ہیں ان کی ہدایت پر. تو اس کو پھر ہم نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے اس کو خوشائن قرار دیا. دیکھیے ہمارے اختلافات اپنی جگہ پہ, اور یہ تاریخ ہے دنیا کی کہ ایک طرف آپ تصادم ہو رہا ہوتا ہے, اختلافات ہوتے ہیں, جنگیں ہو رہی تھی, دوسری طرف بات چیت بھی ہو رہی تھی. تو میں نے ایک آلیو برانچ, ایک مسالت کا اس واسطے کہ میرے نزدیک پارٹی کی اہمیت زیادہ ہے, لوگوں کی اہمیت کم ہے. یہ ایک سیاسی جماعت ہے جس میں نوجوان آئے ہیں اور لوگ آئے ہیں, ان کو ہم نے مین سٹریم کرنا ہے, ان کو گمراہ کیا گیا ہے. اس پلیٹ فارم کو ہم نے زندہ رکھنا ہے, اس پلیٹ فارم کو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ وہ قانونی اپنی حیثیت بھی بحال کرے. اب جو موجودہ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جب الیکشنز ہوتے ہیں اور اگر کوئی ایسا نمائندہ جو انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہوتا ہے, ظاہر ہے چونکہ پاکستان تحریک انصاف تو اپنے انتخابی نشان کھو بیٹھی ہے, تو اس کا وہ نشان لینا یا اس جماعت میں فارملی آنا میرے نزدیک وہ مشکل ہے. لیکن اگر وہ واقعی پاکستان تحریک انصاف کا ایک نمائندہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے منشور پہ یقین رکھتا ہے, تو وہ آزاد حیثیت میں بھی رہ سکتا ہے, جب تک اگر یہ میری آفر قبول کرتے ہیں اور جو میں نے تجویز کی کہ آپ 3 ممبران کو نامزد کریں اپنی پارٹی کی طرف سے, فاؤنڈنگ چیئرمین سے کہا, اور 1 وکیل. ہم بھی 3 لوگوں کو نامزد کریں گے اور 1 وکیل. وہ وکلا بیٹھ کے ایک فریم ورک بنائیں گے گفت و شنید کا. اس فریم ورک میں انٹرا پارٹی الیکشن سب سے سر فہرست ہوگا. پھر اس کے بعد اگر کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم لانا ہے, پھر اس کے بعد یہ جو گالی گلوچ کا کلچر ہم نے ختم کرنا ہے جس کے ذریعے ہمارے معاشرے کو انہوں نے بہت نقصان پہنچایا ہے, نوجوانوں کو گمراہ کیے, ان کی زبان پہ گالی اور ان کے ہاتھ میں ڈنڈا دے دیا. تو ہم نے یہ تمام چیزیں طے کر کے پھر ایک باقاعدہ لکھ کے یہ تمام معاملات کو طے کرنا ہے اور الیکشن کمیشن کو اس پروسیس میں شامل کرنا ہے, تاکہ جب یہ پارٹی کی جو قانونی حیثیت اگر بحال ہونی ہے یا ہوگی تو اس کے لیے راہ ہموار کی جا سکے. ابھی تک میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں آیا, اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ پارٹی کی بہتری کے لیے. دیکھیے ایک وقت تھا کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب یہ الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ نے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے ایک بڑا تاریخی فیصلے کیے اور آئین اور قانون کے مطابق کیے اور ورکروں کی بنیادی آئینی حقوق کا تحفظ کیا, تو اس پہ ایک بڑا واویلا اٹھا. ہماری ایک سرٹن کلاس ہے, خاص کر ایک سو ٹو اسپیک جسے کہتے ہیں لبرل کلاس, انہوں نے بڑا ریاکٹ کیا کہ جی یہ تو بنیادی سیاسی حقوق پہ کا وہ لگا دی گئی ہے, حملہ ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آج دیکھیے اس کا نتیجہ کیا ہے. آج یہ ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو نامزد کرتا ہے وزیر اعظم کے طور پہ, اور وہی بیٹا اپنے باپ کو نامزد کرتا ہے صدر کے طور پہ. اب یہ کون سی جمہوریت ہے؟ دنیا کی کون سی جمہوریت میں ایسا ہوتا ہے؟ وہ نہیں, اس لیے کہ وہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ خود جمہوری نہیں ہیں, وہ تو خاندانوں اور لوگوں اشخاص کے قبضے میں ہیں. اور یہ وہ مقصد تھا انٹرا پارٹی الیکشنز کا کہ اگر آپ شفاف انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں گے تو پارٹی کی قیادت نیچے سے اوپر اٹھے گی, وہ ڈیموکریٹک ہوگی, وہ ورکرز ہوں گے, وہ مجھے ایک سوال کی اجازت دیں. بالکل آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں. جب پی ٹی آئی اپنا منشور لے کر آئی تھی, پارٹی پالیسی لے کر آئی تھی, تو وہ واقعی مختلف تھی بازی کی تمام جماعتوں سے, لیکن یہ الگ بات ہے کہ وہ اس کے اوپر عمل نہیں کر سکے. آپ نے بھی یہی آبجیکشن اٹھائے. لیکن اب آپ نے جس طرح ایک زیتون کی شاخ رکھی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اب بات چیت کی جائے, آپ کو لگتا ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کھلے دل کے ساتھ کہیں گے کہ ٹھیک ہے آئیں بات کرتے ہیں؟ لیگلی تو آپ نے ون کر لیا اس پورے کیس کو, درست ثابت ہوئے, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایکسیپٹنس موجود ہے پاکستان تحریک انصاف میں آپ کے لیے؟ دیکھیے میں آپ کو بہت ساری باتیں ابھی سامنے شاید کھل کے کہہ بھی نہیں سکتا اس حوالے سے, لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اس وقت گراؤنڈ شفٹ ہو رہا ہے. آج بھی رات کو پی ٹی آئی کا ایک وفد جو ہے میرے پاس آ رہا ہے. پی ٹی آئی کی جو موجودہ جو اس وقت بڑے ایکٹیو ہیں, جو الیکشن کیمپینز کو مینج بھی کر رہے ہیں, جو بہت سارے مختلف شہروں میں نمائندگی بھی کر رہے ہیں, آج وہ آ رہے ہیں اور وہ بیٹھ کے ایک تو وہ اب سارے مل کے یہ ایک گراؤنڈ سویل آف سپورٹ نیچے سے ہو رہا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ وہ جماعت کے جو سنجیدہ لوگ ہیں, جو جنہوں نے خون پسینہ دیا ہے, جو اب تنگ آ گئے ہیں, دیکھیے لوگ تنگ آ چکے ہیں پی ٹی آئی کے ورکرز کہ یہ
یہ کس قسم کی سیاست ہے کہ پارٹی کو دیوار سے لگا دیا گیا, اس کی قانونی حیثیت مشکوک کر دی گئی, اس پہ پھر ایک نیا قبضہ گروپ آ کے وکلا کی صورت میں بیٹھ گیا, جنہوں نے ٹکٹوں کی بندر بانٹ کی, جنہوں نے میرٹ کو کرش کیا, پی ٹی آئی کے ورکروں کو نظر انداز کیا, جنہوں نے اپنی زندگی دی تھی اس پارٹی کے لیے, تو وہ بھی پریشان ہیں. وہ سامنے اب وہ آستے آستے آ رہے ہیں, اور اگر وہ معاملہ تیز ہو گیا تو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بھی رکھیں گے, ہم سامنے میٹنگز بھی کریں گے اور کنونشنز بھی کریں گے, تو کہیں وہ صورتحال نہ ہو کہ پوری کی پوری پارٹی ایک گراؤنڈ شفٹ ہو. میں تو یہ آج بھی, کیونکہ میرا مقصد کسی کو نیچے گرانا نہیں ہے, کسی کی بے عزتی نہیں کرنا, کسی کو ہیومیلیٹ نہیں کرنا. میرا مقصد ہے کہ یہ سیاسی جماعت ہے, یہ ایک پلیٹ فارم ہم نے بنایا تھا ایک بڑی مثبت سیاست کے لیے, نیشن بلڈنگ کی سیاست کے لیے. یہ تصادم کے لیے نہیں بنی تھی, یہ اداروں پہ حملوں کے لیے نہیں بنی تھی, یہ ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں بنی تھی, ملک کی معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے بنی تھی, یہ نوجوانوں کے لیے روزگار کے لیے بنی تھی, یہ پاکستان کی معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے بنی تھی, یہ غربت کو کم کرنے کے لیے بنی تھی, یہ صبح شام کی جو انتشار اور گالی گلوچ کی جو سیاست اس کے لیے نہیں بنی تھی. تو ہمارا یہ بڑا مقصد تھا. میں چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اب دوبارہ اپنے مقصد پہ آئے, اس کے لیے ہم نے یہ آلو برانچ کی ہے. اب لیڈر کا کام ہے کہ لیڈر اپنی ذات سے بڑھ کے, اگر تو وہ جینوئن لیڈر ہے تو وہ اپنی ذات سے پھر بڑھ کے سوچتا ہے, وہ پھر اپنی ذات اور اپنی جو معاملات ہوتے ہیں اس کو سامنے نہیں رکھتا. مجھ پہ, میں ہوں وکٹم, مجھ پہ الزامات لگے 14 سال سے, مجھے کہا گیا کہ تم ممبر نہیں ہو, مجھ پہ کون سا غلیظ الزام نہیں لگایا, میں سب کچھ درگزر کرنے کے لیے تیار ہوں, میں سچا ثابت ہوا اور ہم سچے ثابت ہوئے. انٹرا پارٹی میں ہم سچے ثابت ہوئے. فارن فنڈنگ کیس میں 8 سال انہوں نے مجھ پہ کون سا الزام نہیں لگایا, ہم سچے ثابت ہوئے. تو دیکھیے ہم اس سب کے باوجود ہم, کیونکہ ہمارا مقصد جینوئنلی بڑا ہے, ہمارے مقصد اپنی ذات کو آگے لانا نہیں ہے. اکبر بھائی پوائنٹ آپ کا آ گیا. سر مجھے ایک سوال کی اجازت دیں, آپ درست کہہ رہے ہیں, مطلب آپ کھلے دل کے ساتھ چاہتے ہیں کہ پارٹی اسٹیبل ہو, باقی پارٹی سے آگے نکلے, ایک پازیٹیو اپروچ ہے, اس کو ایڈریس ہونا چاہیے. آپ نے بھی خود وضاحت کی کہ آپ سے پی ٹی آئی کے کچھ وفد کی, کچھ لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے, تو یہ لیڈرشپ سے جڑے لوگ ہیں, کیونکہ ابھی تو وہاں پہ وکلا کی پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے نا, پولیٹیشنز تو اس وقت بظاہر مائنس ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پی ٹی آئی میں. تو آپ اگر تھوڑا سا ہمیں بتا سکیں کہ کیا الیکشن سے پہلے کوئی آپ کسی حتمی شکل میں دیکھ رہے ہیں اس بات چیت کو, آپ سے اگر وہ بات چیت کرنے کے لیے آئیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف ایک انیشیل بات چیت ہے جو کہ کی جا رہی ہے الیکشن کے حوالے سے آپ سے؟ نہیں, میرے پاس جو لوگ آ رہے ہیں وہ تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ وہ باضابطہ طور پہ میری حمایت سے زیادہ, بلکہ میں ان سب کو یہی کہتا ہوں, میری حمایت نہ کیجئے, جن اصولوں پہ ہم کھڑے ہیں ان کی حمایت کیجئے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اہم ہے. جو ہم پہلے دن سے کہتے آ رہے ہیں کہ یہ پارٹی کو ادارہ بنائے, اس کو ٹرانسپیرنٹ کریں, اس کو ڈیموکریٹک کریں, اس میں شخصی کنٹرول جو ہے اس کو ختم کریں, یہ ہمارے یہ بنیادی ایشوز ہیں. تو میں سب کو یہی ایڈوائز کر رہا ہوں کہ اگر آپ آتے ہیں ہمارے ساتھ تو آپ ان اصولوں کو اپنائیں اور اس کی حمایت کریں. چاہے آج اکبر اس بابر ہے, کل کوئی اور کھڑا ہوگا, لیکن آپ ان اصولوں کے ساتھ, تو اس حوالے سے آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں, یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو سال ہر سال سے پارٹی کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں, جو آج بھی عہدوں پہ ہیں. ان میں یہ, میں ان وکلا کی بات نہیں کر رہا, یہ تو ابھی اچانک آئے ہیں نا جی, چند مہینے پہلے آ کے اور انہوں نے پارٹی پہ قبضہ کر لیا اور ٹکٹیں اپنی مرضی کی اپنے لوگوں کو دے دی, اور ایک وہ, یہ آپ کو الیکشن کے بعد نظر ہی نہیں آئیں گے پی ٹی آئی میں. یہ میں آپ کے پروگرام میں پیشن گوئی کر رہا ہوں. یہ اب ایک بہانہ ادھر کرے گا, ایک دوسرا بہانہ ادھر کرے گا, یہ پھر کل نظر آئیں گے. تو کل اس سے بھی زیادہ مخدوش صورتحال ہوگی. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ دوبارہ اس پارٹی کو اکٹھا کریں گے, اور انشاءاللہ اس میں مجھے پوری امید ہے کہ نہیں, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کا نام لے کے وہ سمپتھی ووٹ لے کے کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ پی ٹی آئی میں رہیں گے نہیں, وہ باقی پارٹیز میں چلے جائیں گے. دیکھیے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون لوگ ہیں, کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو شاید پارٹی میں جو جنہوں نے اپنا ڈیلز وغیرہ کر کے, اور اگر بالفرض وہ الیکٹ ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ہوگا, لیکن شاید کچھ ایسے لوگ بھی ہوں جو پی ٹی آئی کے ہیں اور پی ٹی آئی میں رہنا پسند کریں گے لیکن آزاد حیثیت میں. تو بعد میں جب پاکستان تحریک انصاف کی قانونی حیثیت بحال ہو جاتی ہے تو اس وقت باقاعدہ وہ شمولیت بھی کر سکتے ہیں پارٹی میں. تو یہ راستے ان کے لیے کھلے ہیں. اب اس کی کیا شکل نکلتی ہے ظاہر ہے یہ 8 فروری کے بعد ہی پتہ چلے گا. ٹھیک, بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ اکبر ایس بابر صاحب, بانی رکن پاکستان تحریک انصاف, ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک لمبی جنگ انہوں نے لڑی ہے قانونی طور پر, اور جو بھی مطالبات, تحفظات
اور الزامات یہ سامنے رکھتے رہے، تقریباً تمام کے تمام ہی وقت نے درست ثابت کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ان کے حوالے سے اور ان کی دی گئی آفر کے حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے۔ ایک مختصر وقفہ، اس کے بعد انتخابات سے متعلق مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس طرح پنجاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وفاق میں کس کی حکومت ہوگی وہ پنجاب ڈیسائیڈ کرے گا، بالکل اسی طرح اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی سمیت تمام بڑی جماعتوں کی یہ کوشش ہے کہ وہ پنجاب کے اوپر اپنے قدم جما سکیں۔ اس معاملے میں خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی زیادہ بہتر پرفارم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اس حوالے سے کہنا اس لیے قبل از وقت ہوگا کیونکہ نون لیگ نے 15 جنوری کے بعد اس حوالے سے بھرپور کیمپیننگ کی ہے اور آئی پی پی اور قاف لیگ کی صورت میں بھی دیگر جماعتیں اس میں اپنا حصہ ڈال رہی ہیں۔ لیکن ایک بڑا فیکٹر اس مرتبہ آزاد امیدواروں کا بھی ہے جو مختلف حلقوں میں کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ ایک حصہ تو اس میں ان امیدواروں کا ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے بلے کے نشان واپس لیے جانے کے بعد آزاد امیدوار کی حیثیت سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو کہ آزاد امیدواروں کی حیثیت سے اپنا مستقبل اور اپنے حلقے کا مستقبل اور اس حوالے سے ایک نیا ویژن لے کر میدان میں اترے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا وہ لوگ کس طریقے سے لوگوں کو اپنی جانب مائل کر پاتے ہیں۔ اس میں کچھ ایسی شخصیات بھی موجود ہیں جو کہ اپنے اپنے پروفیشنز میں نہ صرف مستند سمجھی جاتی ہیں بلکہ ہمیشہ سے عوامی مسائل کے حوالے سے کھل کر گفتگو بھی کرتی رہی ہیں۔ ایسے ہی ایک کینڈیڈیٹ امتیاز عالم صاحب بھی ہیں، نہ صرف سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ امتیاز صاحب، سر بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے کہ آپ اپنی بھرپور کیمپیننگ میں سے وقت نکال کر ہم سے بات بھی کر رہے ہیں۔ سر اس سے پہلے کہ میں آپ سے بحث تجزیہ کار بات کروں، آپ ایز اے کینڈیڈیٹ بھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں اپنے حلقے سے، تو ایک تو یہ کہ اس کی وجہ کیوں آپ نے محسوس کی، کیونکہ کھل کر لکھنا اور بات کرنا ایک الگ چیز ہے لیکن عوام میں جا کر ان ایشوز کو ایڈریس کرنا، تو کیا ویژن لے کے آپ اپنے ووٹرز کے پاس جا رہے ہیں، کیا ان کو آفر کر رہے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے کہ بہاول نگر ضلع ان 20 ضلعوں میں ہے جو سب سے پسماندہ ہے۔ میں پسماندہ اضلاع جو 20 ہیں ان کی کیمپین چلا رہا ہوں کہ انہیں علیحدہ سے ٹریٹ کیا جائے، ان کی منصوبہ بندی کو، جہاں سرمایہ کاری کو اور ترقی کو، کیونکہ ہم پیچھے رہ گئے 20 اضلاع۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بہاول نگر جو حلقہ ہے جہاں میں کھڑا ہوں، یہاں کے لوگ اور پورا بہاول نگر خوفناک مسائل کا شکار ہے، اور میں یہاں کا پیدائشی ہوں۔ میرے بھائی بھی یہاں سے 3 دفعہ منتخب ہو چکے ہیں، 5 دفعہ وہ الیکشن لڑ چکے ہیں، اور میں یہاں پہ عوامی کام کرتا رہا ہوں اور جمہوریت کے لیے اور انسانی حقوق کے لیے اور مزدوروں کسانوں کے حقوق کے لیے۔ تو میرا خیال ہے واحد امیدوار میں ہوں جس نے سب سے پہلے پورا منشور دیا، ملک کا بھی، معاشی منشور بھی اور مقامی منشور۔ اور آج میں اپنا منشور بڑی تفصیل سے میں نے لوگوں کو دیا ہے۔ بدقسمتی سے سیاسی مہم نہیں چل رہی، نون لیگ والے ہوں یا پی ٹی آئی والے ہوں، وہ وڈیرا شاہی کی سیاست چلا رہے ہیں یہاں پہ۔ وہ عوام کے پاس نہیں جاتے ہیں، نہ ہی کوئی پروگرام رکھتے ہیں۔ بے شمار پیسہ خرچ ہو رہا ہے، بے شمار ووٹوں کی خریداری ہو رہی ہے۔ اب لوگ جلسوں میں بغیر پیسے دیے یا کنوینس فراہم کے بغیر نہیں جاتے ہیں۔ یہ جو بہت پیسے والے ایلیٹ کیپچر جو پاکستان میں ہوا ہے، انہوں نے سیاست کو گندا کر دیا ہے۔ تو اگلی جو اسمبلی آنے جا رہی ہے، میں اس میں دیکھ رہا ہوں بڑے بڑے فیوڈل لارڈز، بڑے بڑے مافیاز کے لوگ جن کے پاس جو کروڑوں روپیہ، 100 کروڑ روپیہ خرچ کر رہے ہیں الیکشن پہ۔ تو میں تو ایک غریب صحافی پھنس گیا ہوں الیکشن مہم میں کہ بغیر ذرائع کہ آپ سیاسی بنیاد پر کیمپین چلائیں۔ لیکن میری کیمپین بہت اچھی جا رہی ہے، میں لوگوں کو شعور دے رہا ہوں صرف، اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ سیاسی طور پر نتیجہ خیز کریں۔ اچھا امتیاز صاحب، سر یہ تو درست ہے آپ کی، جس طرح ہم سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں اس میں تشہیر بھی ہو رہی ہے، آپ وزٹس بھی کر رہے ہیں، لوگوں میں بھی جا رہے ہیں، لیکن سر ایک ٹپیکل مائنڈ سیٹ رہا ہے ہمارے ووٹر کا کہ بس اگر نون لیگ کا ووٹر رہا ہے تو وہ سالوں نون لیگ کو ہی ووٹ دیتا رہا ہے، پیپلز پارٹی کا رہا ہے تو وہ نسل در نسل پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتا رہا ہے۔ سر وہ ایک پاکستان تحریک انصاف کا فیز آیا تھا جس میں تھوڑی سی تبدیلی آئی تھی، آپ کی بزرگوں کے ساتھ نوجوانوں سے بھی ملاقات ہو رہی ہوگی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں اور خاص طور پر جس حلقے سے آپ بلانگ کر رہے ہیں، آپ خود بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت پسماندہ ہے، وہاں پر بہت ڈیولپمنٹس کی ضرورت ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ اس وقت کا نوجوان بیسیکلی مقبولیت کو ووٹ دینا چاہتا ہے یا پرفارمنس کو ووٹ دینا چاہتا ہے؟ دیکھیے یہاں پہ جو نون لیگ کا امیدوار ہے وہ یہاں پہ 2 دفعہ منتخب ہو چکا ہے،
10 साल से वो घुसा रही है। यहाँ का MBA भी 3 बार मुंतखब हो चुका है, उसके खिलाफ बहुत फिजा है। अगर यहाँ पे इंतखाबात खुले हों तो नून लीग का उम्मीदवार हार जाएगा बुरे तरीके से, इसके बावजूद कि वो बड़ा फ्यूडल है यहाँ का। तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो भी फ्यूडल्स को लेकर आए हैं और वो भी डर रहे हैं, वो खड़े नहीं हो रहे। वो इमरान खान की तस्वीर तक नहीं छाप सकते अपने पोस्टर पे, वो अपनी पार्टी का नाम तक नहीं ले रहे हैं। बहुत जो PTI का नौजवान है वो बड़ा मायूस हुआ है, तकसीम हुआ है और मुनज़्ज़म नहीं है। वो इमरान खान की मोहब्बत में कहा तो जाता है खंबे को वोट देंगे, लेकिन सभी खंबे को वोट नहीं देंगे। बहुत कम अंसर ऐसा है जो खंबे को वोट देगा, और इसमें से अक्सर खंबे वो है जो PTI को छोड़कर जो अगली बड़ा हाइब्रिड रजीम जो बनने जा रहा है उसका हिस्सा बन जाएगा। नून लीग तो सारा का सारा इस पे निसार कर रही है कि उन्हें सरकार और नौकरशाही और इंतजामिया उनकी मदद करे और उनकी पुष्टपनाही करे, और उनकी पुष्टपनाही हो रही है। और यहाँ तरक्याती फंड भी बांटे जा रहे हैं और पंजाब की सूबाई हुकूमत उसमें शामिल है। अब मुझे तो अफसोस ये हुआ है कि PTI का टिकट भी 4-5 करोड़ रुपए में बिका है, एग्जैक्टली 4 करोड़ रुपए में। सर आपके हल्के में, आप देखिए PTI आपके हल्के में ये इतने पैसों में बिका है? ये मेरे हल्के में 4 करोड़ रुपए दे के उन्होंने लिया है टिकट, वो कहते फिर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आपको अंदाजा नहीं है जो टेलीविजन में बहसें कर रहे हैं आप लोग कि ग्राउंड पे क्या सूरत हाल है। ये जिन्हें जो इलेक्टेबल्स हैं जहां हैं या जिनके पास पैसे वाले नौदौलती आए हैं, वो कोई अवामी कैंपेन नहीं कर रहे हैं, सियासी कैंपेन नहीं कर रहे हैं। यहाँ PTI के वडेरे में और नून लीग के वडेरे में कोई फर्क नहीं है। पीपल्स पार्टी ने तो बिल्कुल अपनी पार्टी को पंजाब में छोड़ दिया ज्यादातर हलकों में, और उन्होंने भी नाम के उम्मीदवार खड़े किए, ऐसी ज्यादातर हलकों में कागज खानापुरी की है। ज़रदारी साहब सिर्फ 15-20 हलकों में पंजाब में इंटरेस्टेड थे, वहां पे उन्होंने अपने इलेक्टेबल खड़े कर लिए। नून लीग के पे मुझे बड़ा अफसोस होता है कि उन्होंने इतने दिन टाइम दिया, उन्होंने उन लोगों को मुसल्लत कर दिया जिनसे लोग तंग आए हुए हैं। और मैं बताऊं, अगर आजाद इंतखाबात हो, नून लीग के वो उम्मीदवार जो 2-3 बार माजी में जीत कर आए हैं, वो बुरी तरह से शिकस्त हो सकती है उन्हें, अगर अगर खुला माहौल फराहम किया जाए। ये एकतरफा इलेक्शन हो रहा है जिसमें नून लीग की मौज लगी हुई है पंजाब में गालिबन, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें काफी आजाद उम्मीदवार भी कामयाब होंगे, और ऐसे उम्मीदवार भी कामयाब होंगे PTI से जो आजाद होंगे और वो अपनी पार्टी छोड़कर एक दिन नहीं लगाएंगे हुकूमती पार्टी जाने में। ठीक। अब वो बिलावल के बनाएंगे वजीर आजम या नवाज शरीफ को चौथी बार बनाएंगे, मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक। अच्छा, आपने सर 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट की है जिसपे मैं चाहूंगी थोड़ा अगर आप डिटेल में बात कर सके। सर, पीपल्स पार्टी तो ये दावा कर रही है कि इस मर्तबा हम पंजाब से वजीर आजम बनने नहीं देंगे, वजीर आजम पीपल्स पार्टी से होगा। फिर ये कि बिलावल पंजाब से निकल ही नहीं रहे हैं, उन्होंने सिंध में अपनी बहन को सारी कैंपेन दे दी है और खुद पंजाब में बैठ गए। तो उनका फोकस क्या सिर्फ लाहौर की एक सीट है जिसपे वो खुद कंटेस्ट कर रहे हैं, या आपको लगता है कि वो पूरा जोर लगा रहे हैं कि पंजाब में जितनी सीटें निकाल सके वो निकालें? दूसरा सर, ये नून लीग इतनी मतलब इंटरेस्टेड नजर क्यों आ रही है कि जिस तरह आपने कहा कि वो इलेक्टेबल्स को ले आए हैं, लोग उनको कंटेस्ट नहीं करवाना चाहते, उनको वोट नहीं देना चाहते, लेकिन उसके बावजूद भी नून लीग उन लोगों को आगे ले आई है जो दूसरी पार्टीज के हैं, उनको सपोर्ट भी कर रही है। तो क्या उनको पहले से अंडरस्टैंडिंग है कि हमने जीतना है चाहे कोई भी उम्मीदवार हो? माइंडसेट क्या है नून लीग का? ये सारी सियासत स्टेटस को की है। ये जो पाकिस्तान में उमरा का कब्जा हुआ है, ये उसकी सियासत है, और नवाज शरीफ जो है वो उमरा की सियासत के पंजाब में अब बड़े चैंपियन हैं। अब नवाज शरीफ के उम्मीदवार सरमायादार नहीं है पंजाब में, नवाज शरीफ के उम्मीदवार ज्यादातर जागीरदार है, बड़े जमींदार है। इसी तरह पीपल्स पार्टी ने भी यही किया हुआ है। मसला ये है कि सारा इंतखाबी अमल महदूद होकर रह गया है पैसे वाले और बड़े बड़े फ्यूडल्स के दरमियान। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये बिल्कुल झूठ चल रहा है टेलीविजन पे, फला इलेक्टेबल के 25,000 वोट है, फला के 10,000 वोट है, फला बिरादरी की। ये बिरादरी कोई नहीं रही। लोग अब बिरादरी को नहीं मानते हैं, लोगों का वोट पर एतमाद भी खत्म हो गया है। लोगों को पता है, लोग कह रहे हैं कि हमें उम्मीद नहीं है कि वोट से तब्दीली आ जाएगी। लोग कह रहे हैं कि पहले से नतीजे तय हुए हैं,
جب یہ فضا ہوگی تو سیاسی مہم ہی نہیں بنے گی. آپ دیکھیں ملک میں یہ پہلا انتخاب ایسا ہے جس میں کچھ سیاسی مہم نہیں بن رہی ہے. پوسٹر نظر آئیں گے, بینرز نظر آئیں گے, ٹیلی ویژن پہ بڑے لیڈرز کی تقریریں بھی سنائی دے گی. جو سارا کا سارا رینٹ کراؤڈ ہے وہ سارے لوگ اکٹھے کر کے لے آتے ہیں, 5-7 کروڑ روپے ایک جلسے میں خرچ کرتے ہیں اور وہ جلسہ کر کے اگلے جلسے میں چلے جاتے ہیں. اس سے سیاسی فضا نہیں بن رہی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب سیاسی کارکن جو ہے اسے انہوں نے دولت والوں نے خراب کر دیا ہے. وہ پوسٹر لگانے کے بھی پیسے مانگتا ہے, وہ بینر لگانے کے پیسے, وہ نعرے لگانے کے بھی, اور جلسے جلوس میں آنے کے لیے بھی. اب میرے شہر میں اس وقت کم از کم 20-30 ولیمے ہو رہے ہیں. ولیمے سے مراد پتہ کیا ہے؟ دعوت ولیمہ بغیر شادی کے. وہاں پہ دیگیں چڑھی ہوئی ہے, کھانے بن رہے ہیں, لوگ جا رہے ہیں, اچھا کھانا کھا رہے ہیں. یہ ہو رہا ہے. کوئی الیکشن کیمپین نہیں کر رہے. میرے مخالفین نے کسی نے ایک سیاسی جلسہ نہیں کیا ہے, کہا وہ پی ٹی آئی کا ہے, کہا نون لیگ کا ہے. یعنی سر ولیمے کے اوپر گزارا ہو رہا ہے. بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. بڑی دلچسپ صورتحال ہے. NA 161 امتیاز عالم صاحب جہاں سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں, اور جو حقیقی معنوں میں صحیح منظر کشی ہے کہ عوام کے ساتھ ہو کیا رہا ہے امیدواروں کی صورت میں اور سیاسی جماعتوں کی صورت میں. لیکن یہ بھی بڑا دلچسپ ہوگا کہ اس پوری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی عوام اپنا جو اصل حق ہے یعنی ووٹ ہے اس کا استعمال صحیح طور پر 8 فروری کو کر پاتے ہیں یا پھر نہیں ہے, ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا امتحان ہوگا. اسی نوٹ کے ساتھ ایک مختصر وقفہ, اس کے بعد کچھ سیاسی میدان کی کچھ دیگر اہم جماعتوں کے بارے میں بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طریقے سے الیکشن کے دن آہستہ آہستہ ہم ان کی طرف جا رہے ہیں, ویسے ہی دہشت گردی کے بھی واقعات میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی گزشتہ روز ایک ایسا ہی دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا جب وہاں پر ایک تھانے کے اوپر دہشت گردوں کی طرف سے حملہ کیا گیا. کافی سٹرونگ فوٹنگ کے اوپر یہ اٹیک کیا گیا تھا. تقریباً 30 کے قریب دہشت گردوں نے تھانے کو کئی گھنٹے تک گھیرے میں لیے رکھا اور اس کا کنٹرول بھی ایک موقع پر سنبھال لیا, لیکن اس کے بعد آپریشن کے ذریعے اس حملے کو ناکام بنا دیا گیا. لیکن سوال یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے مچ میں بھی ایسا ہی واقعہ پیش آ چکا ہے, اور پچھلے چند ماہ میں تواتر سے سیکیورٹی اداروں کو نشانہ بنانے کی جو روایت پڑ چکی ہے, اس سے لگتا یہ ہے کہ انتخابات سے پہلے دہشت گردی کا ایلیمنٹ بدستور تلوار کی صورت میں لٹکتا رہے گا. اسی پورے معاملے کے اوپر بات کرنے کے لیے KPK سے وہاں سے موجود سینئر صحافی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, انہی سے تھوڑا سا اس پوری سچویشن کے اوپر ڈیٹیلز لیتے ہیں. طاہر صاحب بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے. سر یہ فرمائیے گا کہ ابھی کچھ دنوں میں یہ دوسرا تیسرا واقعہ ہے جو ہو رہا ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ بلوچستان میں بھی اس میں بھرپور اٹیکس ہو رہے ہیں, KPK میں بھی ہو رہے ہیں, تو آخر اصل اس واقعات کے پیچھے کون سی قوتیں ہیں جو کہ متحرک ہیں؟ بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کی. جو قوتوں کی بات آپ نے کی ہے, یہ دیکھیں نا, بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ اس وقت تک کسی بھی گروپ نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. اور میرے خیال میں یہ بھی ایک حکمت عملی کا ایک جو حملے کرتے ہیں ان کا ایک حکمت عملی ہے, کیونکہ سٹائل جو ہے جس طرح حملہ ہوا ہے وہ تو کالعدم تحریک طالبان پاکستان کا ہے. آپ ماضی میں حملے دیکھیں تو اس میں جو بڑے بڑے حملے ہوئے ہیں TTP نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی اور نئے گروپ سامنے آئے ہیں. آج بھی TTP خاموش تھی تو شاید امکان تھا کہ دوسرے گروپ ذمہ داری لیں, لیکن نہیں لی انہوں نے. تو مجھے تو یقین ہے کہ یہ تحریک طالبان پاکستان کا کام ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے لیے چیلنج اس لیے ہے کہ اس حملے کو آپ دیکھیں, اور اس سے جو پہلے ہوئے اسی درابن میں بھی ہوا ہے پولیس اسٹیشن پہ, تو ٹائم دیکھیں کہ وہ تقریباً 3 بجے کے قریب حملہ کرتے ہیں. وہ دور دراز کے ایک پولیس اسٹیشن کو ہدف بناتے ہیں اور ایسے وقت میں حملہ کرتے ہیں کہ جب شاید پولیس والے اس وقت تیار نہ ہو. پھر جو ویڈیو آج وائرل ہوئی ہے میڈیا میں, آزادانہ اس کی وہ نہیں کر سکتے, اس کی ویریفیکیشن نہیں ہو سکتی, لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید جو جنہوں نے حملہ کیا ہے وہ بڑے منظم, بڑے وہ ماہر, اور جس طریقے سے ایک ایک پولیس والے کو انہوں نے شہید کیا, تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے چیلنج بڑھ گئی ہے. اگر اس سے پہلے بھی تقریباً 3 ساڑھے 3 بجے کے وقت وہ حملہ کرتے ہیں
اچھا आपको ताहिर यहाँ साहब सवाल ये भी मुझे है। मुझे मुझे एक छोटा सा सवाल करने की इजाजत दें। अब आपके ख्याल में ऐसी सिचुएशन में कुछ हलकों में आज़ाद उम्मीदवारों को भी निशाना बनाया गया दहशतगर्दों की तरफ से, गाड़ियों को, उनके काफिलों को, क्या इसमें क्या इलेक्शन कंटेस्ट करवाना और इलेक्शन का पूरा प्रोसेस आपको लगता है कि बड़ा मुश्किल टास्क हो जाएगा मौजूदा हुकूमत के लिए? यही तो हम काफी अर्से से कह रहे हैं, अभी तो 3 दिन रह गए हैं, लेकिन यही तो हम कह रहे हैं। बाजावड़ का हमला देखे कितने महीने पहले हुआ है, वो भी जमीयतुल इस्लाम का जलसा था बाजावड़ में, वो हुआ, फिर उसके और भी। तो अब चैलेंज बढ़ गई है और हर लिहाज से बढ़ गई है। असलहा इन ग्रुप्स के पास ज्यादा है, तरबियत ज्यादा है, मैन पावर। आपने खुद कहा कि तकरीबन 30 तक लोग आ गए। अब चूंकि हमारे पुलिस से शहीद हुए हैं और एक बड़ा गुस्सा है पुलिस में आज जनाजे के वक्त, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा कि जो हमारे पुलिस के, लेकिन एक सहाफी की हैसियत से तो आपका भी सवाल बनता है, मेरा भी बनता है कि पुलिस सरबराह ने कहा है कि 2.5 घंटे फायरिंग हुई, तबादला हुआ है, लेकिन एक सवाल तो कर सकता है कि अगर फायरिंग हुई है, तबादला 2.5 घंटे, उनका कितना नुकसान हुआ है। दूसरा सवाल, कैसे 30 लोग रात की तारीकी में आते हैं, थाने के करीब पहुंचते हैं, थाने को कंट्रोल करते हैं, फिर हमला करते हैं, किसी ने भी उसको नहीं रोका। चलो नहीं रोका, ठीक है, आ गए हैं। अब 3 बजे हमला हुआ है, 2:30 बजे अगर आप मिला ले, तकरीबन 5 बजे, 5:30 के लगभग अजानें होती है सुबह की, फजर, तो किसी ने उसको नहीं रोका वापसी पे जाते हुए, क्योंकि 2.5 घंटे अगर पुलिस साहब कहते हैं कि वो हुई है। ये चीजें हैं अपने निजाम को, मेरी नजर में, क्योंकि चैलेंजेस बढ़ गए हैं, हमें भी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से इस खतरे को काउंटर करें। और ये सिर्फ इलेक्शन तक महदूद नहीं है, माजी में भी हुए हैं, और अगर यही सूरत हाल हमारी रही तो शायद ये सिलसिला चलता रहेगा, अगर यही वाली हाल रही और हम उसको काउंटर ना कर सके। ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे ताहिर खान साहब, KPK से, ना कि इशूज़ के ऊपर एक्सपर्टीज़ रखते हैं, बल्कि जो इनसाइट है सही मायनों में खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, उसके ऊपर बड़ा मुफस्सल उन्होंने तबसरा और तज्जिया दिया। यकीनन दहशतगर्दी के ये वाक़यात ना सिर्फ KP और बलूचिस्तान में पै दर पै हो रहे हैं, बल्कि इस हवाले से अब इलेक्शन का जो माहौल है इसके ऊपर भी बहुत से सवालात खड़े हो रहे हैं कि आया इस प्रोसेस को सिक्योर कैसे किया जाएगा, और यकीनन इलेक्शन कमीशन हो या फिर मौजूदा निगरां हुकूमतें हों, उनके लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज साबित होगा कि इन इंतखाबात को पुरअमन कैसे रखा जाए। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।